علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ جامعہ انواریہ حیدرآباد باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی کی جانب سے تفسیرات احمدیہ کے درس کا سلسلہ جاری ہے۔ آج ہم مسئلہ نمبر 66 یعنی مرد کے اپنی بیوی کے ساتھ آداب صحبت کیا ہیں، اس مسئلے کو پڑھیں گے۔ آیت کریمہ کی پہلے تلاوت کر لیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ واللاتی تخافون نشوزهن فعظوهن واہجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا وإن خفتم شقاق بينهما فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا صدق اللہ العظیم۔ اس آیت کا آپ ترجمہ دیکھ لیجئے مختلف حصوں میں۔ الرجال قوامون على النساء بما فضل اللہ بعضهم على بعض وبما انفقوا من اموالهم۔ مردوں کو عورتوں پر فضیلت دی گئی اس وجہ سے بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، مرد عورتوں پر جو ہے مسلط ہیں، اور اس سبب سے وبما انفقوا من اموالهم، اور اس سبب سے بھی کہ وہ اپنے مال میں سے خرچ کرتے ہیں۔ یعنی مردوں کو جو عورتوں پر فوقیت حاصل ہے، قوام کہا گیا مرد کو، تو یہ فوقیت دو وجوہات کی بنیاد پر ہے۔ ایک تو فضیلت وہ ہے جو اللہ تعالیٰ ان کو عطا فرمایا، اور ظاہری اعتبار سے یہ ہے کہ مرد اپنا مال عورت پر خرچ کرتا ہے۔ فالصالحات، پس نیک عورتیں، قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ، پس نیک عورتیں اطاعت گزار، اللہ کی حفاظت کے سبب خاوندوں کی عدم موجودگی میں اپنی حفاظت کرنے والی۔ واللاتی تخافون نشوزهن فعظوهن واہجروهن فی المضاجع واضربوهن، اور وہ عورتیں جن سے تمہیں نافرمانی کا خوف ہو، فعظوهن تو انہیں نصیحت کرو، واہجروهن فی المضاجع پس انہیں بستر میں الگ کر دو، واضربوهن اور انہیں مارو، فإن أطعنكم پھر اگر وہ تمہاری اطاعت کریں، فلا تبغوا علیہن سبیلا تو تم ان کے خلاف کوئی طریقہ نہ تلاش کرو۔ ان اللہ کان علیا کبیرا، بے شک اللہ تعالیٰ بلند و بڑا ہے۔ وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا، اور اگر تم ان دونوں کے درمیان پھوٹ پڑ جانے کا خوف کھاؤ، فَبَعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ تو ایک حکم مرد کے خاندان سے، وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا اور ایک حکم عورت کے خاندان سے بھیجو۔ إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا اگر وہ دونوں اصلاح کا ارادہ کریں گے، يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا تو اللہ تعالیٰ میاں بیوی دونوں کے درمیان توفیق پیدا کر دے گا۔ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا، بے شک اللہ تعالیٰ جاننے والا، خبر رکھنے والا ہے۔ اس آیت کریمہ میں خاندانی زندگی کا گویا کہ ایک نصاب بیان فرمایا گیا ہے کہ عورت کی طرف سے اگر نافرمانی ظاہر ہو تو اس کو راہ راست پر لانے کے مختلف طریقے کیا ہو سکتے ہیں۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے ان دونوں آیتوں میں گویا کہ ایک آیت میں اس کو سدھارنے کا طریقہ، اور دوسری آیت میں جو ہے خاندان کے ذریعے اس کی اصلاح کا طریقہ بیان کیا گیا۔ یعنی پہلی آیت میں ذاتی طور پر عورت کی اصلاح کا طریقہ ہے، اور دوسری آیت میں جو ہے خاندانی لحاظ سے اور ثالثی کے طور پر خاندان کو درمیان میں رکھ کے جو ہے اصلاح کا طریقہ بیان کیا گیا ہے۔ دیکھیے اس آیت کا شان نزول یہ ذکر کیا گیا ہے کہ انصار کی ایک نقیب
جناب سعد بن ربی کی بیوی حبیبہ بنت زید بن زبیر نے نافرمانی کی، جس پر انہوں نے اسے تھپڑ مار دیا۔ اس پر ان کی بیوی کا باپ اپنی بیٹی کو دربار رسالت میں لایا اور آپ کے حضور اس کی شکایت کی کہ حضور، میری بیٹی کو اس کے شوہر نے ہاتھ مارا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ فرما دیا کہ سعد بن ربی سے اس کا قصاص یعنی بدلہ لیا جائے۔ اس پر یہ آیت اتری، الرجال قوامون علی النساء، یعنی مرد عورتوں پر مسلط ہیں، اس لیے ایک تھپڑ کا قصاص عورت کو نہیں لینا چاہیے۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم نے بھی ایک امر کا ارادہ کیا تھا، اللہ تعالیٰ نے بھی ایک امر کا حکم دیا ہے، اور اللہ کا ارادہ بہرحال بہتر ہے۔ اس پر قصاص کا معاملہ ختم کر دیا گیا۔ جان سے مار دینے کے علاوہ جسمانی تکالیف پہنچانے میں بھی ان دنوں قصاص مشروع تھا، یعنی جان سے مار دینے کی صورت میں بھی مرد سے قصاص لیا جاتا تھا، اور جسمانی تکلیف پہنچانے پر بھی جو ہے قصاص لیا جاتا تھا مرد سے۔ تو فرماتے ہیں کہ جان سے مار دینے کے علاوہ جسمانی تکالیف پہنچانے میں بھی ان دنوں قصاص مشروع تھا، قصاص کی اجازت تھی جو مردوں اور عورتوں کے مابین ہوتا تھا۔ اب ان میں قصاص نہیں، لیکن بدلہ یعنی دیت ہے، اور کہا گیا کہ قصاص صرف زخم اور قتل میں ہے، لیکن تھپڑ اور اس کے مثل میں قصاص نہیں، جیسا کہ کشاف نے اس کو صاف صاف بیان کیا ہے۔ مردوں کو عورتوں پر تسلیط یعنی حکومت اور اختیار دینے کا ایک سبب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بعض یعنی مردوں کو بعض یعنی عورتوں پر فضیلت دی ہے۔ اللہ نے مردوں کو عورتوں پر فضیلت دی ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے، جس کو فضیلت دی ہے اسی کو اختیار دیا گیا ہے۔ یہ فضیلت جو ہے مردوں کو عورتوں پر جو ہے عقل، عزم، حزم، تیر اندازی، قوت، غضبات، روزے کا مکمل رکھا جانا، نماز کی مکمل جو ہے روزانہ ادائیگی، نبوت، خلافت، امامت، اذان، خطبہ، جماعت، تکبیرات تشریق، امام اعظم ابو حنیفہ کے نزدیک حدود میں گواہی، قصاص میں گواہی، میراث میں دگنا حصہ، اسبہ ہونا، نکاح کی ملکیت، طلاق کا اختیار، نسب ان کی طرف ہونا، داڑھی سے مزین چہرہ، پگڑی باندھنا وغیرہ امور میں ہے۔ یہ تفصیل ہے اس بات کی کہ مرد کو عورتوں پر فضیلت ہے، یعنی اصل مسئلہ کیا ہے، الرجال قوامون علی النساء، اور مرد عورتوں پر حاکم ہے۔ اس کی ایک وجہ کیا ہے کہ مرد کو عورت پر فضیلت ہے، اور یہ فضیلت کن چیزوں میں ہے؟ عقل کے اعتبار سے، عزم و ارادے کے اعتبار سے، بردباری کے اعتبار سے، تیر اندازی کے اعتبار سے، غضبات میں شرکت کے اعتبار سے، اور پورے مہینے کے روزہ رکھنے کے اعتبار سے عورت نہیں رکھ سکتی، پورے مہینے نماز کی ادائیگی کے اعتبار سے عورت پورے مہینے نماز نہیں پڑھ سکتی، نبوت کے اعتبار سے کہ تمام مردوں کو اللہ نے نبوت عطا فرمائی، خلافت کے اعتبار سے کہ جتنے بھی مسلمانوں کے خلیفہ ہوئے سب مرد ہوئے، امامت کے اعتبار سے یہ بھی مرد کا منصب ہے، اذان، خطبہ، جماعت وغیرہ جتنی بھی ہیں چیزیں ذکر کی گئیں، یہ سب کام مرد انجام دے سکتا ہے، عورت انجام نہیں دے سکتی۔ تو ایک فضیلت تو یہ ہے۔ دوسرا سبب اس کا یہ ہے کہ مرد اپنے مال ان پر خرچ کرتے ہیں، شوہر اپنی بیوی پر اپنا مال خرچ کرتا ہے، یہ خرچ کرنا نکاح میں حق مہر کی ادائیگی اور نان نفقہ دینے میں ہے، اور یہ بات قابل تسلیم ہے کہ جو شخص کسی دوسرے پر خرچ کرتا ہو وہ اس پر مسلط، اس پر حاکم ہوتا ہے۔ ہاکذا قالوا، ایسا ہی علماء نے کہا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے پہلے مردوں کا عورتوں پر فضل کا معاملہ بیان فرمایا، یعنی دو وجہ سے حاکم ہیں، ایک تو فضیلت کی وجہ سے، دوسرے مال خرچ کرنے کی وجہ سے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پہلے مردوں کا عورتوں پر فضل کا معاملہ بیان فرمایا کہ مرد عورتوں سے افضل ہیں، اور دوسرے نمبر پر اس بات کی تصریح فرمائی، وضاحت فرمائی کہ عورتیں دو قسم کی ہوتی ہیں، ایک وہ جو خاوندوں کی فرما بردار، اور دوسری وہ جو نافرمان ہوتی ہیں۔ پہلی قسم کی عورتوں کا بیان اس آیت میں ہے، فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ، جو فرما بردار ہیں ان کا بیان اس حصے میں ہے، یعنی اپنے خاوندوں کی اطاعت کرنے والی،
خاوندوں کی عدم موجودگی میں اپنی حفاظت کرنے والی، یعنی جب ان کے خاوند ان کے پاس موجود نہیں ہوتے تو ان کی عدم موجودگی کے وقت ان باتوں کی حفاظت کرتی ہیں جن کی حفاظت ان پر واجب ہے، یعنی اپنی شرمگاہوں کی حفاظت، گھروں کی حفاظت، اموال کی حفاظت وغیرہ وغیرہ۔ یہ ذمہ داریاں اس طرح سے انجام دیتی ہیں جس طرح خاوند کی موجودگی کے وقت دیتی ہیں۔ تو خاوند کی موجودگی نہ ہونے کی وجہ سے ان کی ذمہ داریوں پر کوئی اثر نہیں پڑتا ہے۔ تو یہ ان عورتوں کا بیان ہے جو اپنے شوہروں کی فرما بردار ہیں۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، عورتوں میں سے بہترین عورت وہ ہے۔ آپ سے پوچھا گیا ای النساء خیر، تو آپ نے فرمایا جب تو اسے دیکھے تسرہ اذا نظر، جب تو اس کی طرف دیکھے تو وہ تجھے خوشی پہنچائے، اور اگر تو اسے حکم دے تو تیری اطاعت کرے، اور جب تو اس کے سامنے موجود نہ ہو تو تیرے مال اور اپنے نفس میں تیری محافظ بنے۔ اس کے بعد آپ نے مذکورہ آیت تلاوت فرمائی فالصالحات والی۔ کہا گیا ہے کہ للغیب کا معنی خاوندوں کے راز ہیں، یعنی خاوندوں کی رازوں کی محافظ ہو۔ خاوندوں کے راز ہیں جن پر کسی کو غیر مطلع نہ کریں۔ عورتوں کا خاوندوں کے عیب کے وقت یا غیب کا محافظ ہونا اس کا سبب اللہ تعالیٰ کی طرف سے حفاظت کرنا ہے۔ بما حفظ اللہ میں لفظ اللہ فاعل ہونے کی بنا پر مرفوع ہے، اس وقت ما مصدریہ اور موصولہ ہونے دونوں کا احتمال رکھتی ہے۔ معنی یہ ہوگا ان عورتوں کی اللہ تعالیٰ حفاظت کرتا ہے اس طرح کہ انہیں حفظ غیب کا حکم دیتا ہے اور وعید کے ذریعے اس کو سرانجام دینے پر ابھارتا ہے اور اس کی توفیق عطا فرماتا ہے، یا اس چیز کے بدلے جو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے محفوظ کر رکھی، یعنی حق مہر، نان اور نفقہ، ان کی حفاظت کی ذمہ داری مرد پر ڈالنا اور ان سے تکالیف اور پریشانیوں کو حتی الامکان دور کرنا۔ اور بما حفظ اللہ میں لفظ اللہ کو منصوب بھی پڑھا گیا ہے۔ اس صورت میں ما صرف موصولہ بنے گی، کیونکہ اگر اسے مصدریہ بنایا جائے تو حفظہ کا فاعل نہیں بن سکتا۔ معنی اس صورت میں یہ ہوگا کہ اس امر کے ساتھ جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا حق محفوظ ہو گیا یا اس کی اطاعت محفوظ ہو گئی، وہ حق عورتوں کا پاک دامن ہونا اور مردوں کے حق میں مہربان ہونا۔ ہاکذا فی البیضاوی، ایسا ہی بیضاوی میں ہے۔ دوسرے مفسرین اکرام کی اس مقام پر گفتگو بہت مختصر اور ناکافی ہے، ہم اسے نقل نہیں کرتے۔ یہ ایک قسم کی عورتیں ہو گئیں، یعنی فالصالحات قانتات میں نیک اور فرمانبردار عورتوں کو ذکر کیا گیا۔ اب اس کے بعد دوسری قسم کی عورتیں ہیں۔ دوسری قسم کی عورتوں کا ذکر اللہ تعالیٰ نے ان الفاظ سے بیان کیا، واللاتی تخافون نشوزہن فعظوہن، یعنی جن عورتوں سے تمہیں اس بات کا خوف ہو کہ وہ تم سے منہ موڑیں گی تو ایسی عورتوں کو اطاعت کی نصیحت کرو، فرمانبرداری کی، فعظوہن نصیحت کرو۔ اگر نصیحت کارگر نہ ہو، اثر انداز نہ ہو، تو پھر انہیں ان کی خوابگاہوں میں تنہا چھوڑ دو۔ وہجروہن فی المضاجع، سونے کی جگہوں میں علیحدگی اختیار کر لو، یعنی لحاف کے اندر جہاں وہ لیٹی ہوں تم داخل نہ ہو، یا ان سے ہم بستری نہ کرو، یا بستر میں ان کی طرف پیٹ کر کے پڑے رہو، یا ان بستروں سے الگ انہیں رکھو جن میں شباشی کی جاتی ہے۔ یہ سارے معنی اس سے ہو سکتے ہیں۔ اس کا معنی یہ بھی کیا گیا ہے کہ تم انہیں جمع پر مجبور کرو اور انہیں اس کی خاطر باندھ دو۔ صاحب کشاف نے یہ معنی لکھا ہے۔ پھر اگر یہ طریقے بھی بے اثر رہیں تو اب انہیں مارو، لیکن مارنا ایسا ہونا چاہیے جس سے کوئی زخم نہ آئے اور نہ ہی کوئی عضو ٹوٹنے پائے۔ مذکورہ تحدیدی طریقوں کے بعد دو ہی راستے رہ جاتے ہیں۔ دو طریقے کیا بتائے گئے؟ پہلے تو انہیں نصیحت کرو تاکہ اطاعت گزاری پہ آ جائیں، نصیحت سے باز نہیں آتی ہیں تو خوابگاہیں الگ الگ کر لو۔ تو یہ دو تحدیدی طریقے ہیں کہ اگر اس کے بعد بھی تو دو ہی راستے ہیں، یا تو وہ نافرمان عورتیں فرمانبردار بن جائیں گی، اور اگر وہ نافرمانی کی روش اختیار کر لیتی ہیں تو فرمایا فلا تبغوا علیہن سبیلا، اب انہیں ڈانٹ ڈپٹ نہ پلاؤ، یعنی واض و نصیحت، ہجر و ضرب، ہجران اور ضرب یعنی مارنا اور جدائی
شباشی میں جدائی اختیار کرنے کے بعد اگر نافرمانی چھوڑنے پر راضی ہو جاتی ہیں تو انہیں اذیت پہنچانے کے اور راستے اختیار نہ کرو، بلکہ ان سے درگزر کرو اور ان سے تمہارے دل دکھانے کے بارے میں جو کچھ ہوا اسے بھول جاؤ، کیونکہ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ ان اللہ کان علیا کبیرا، بے شک اللہ تعالی علی ہے، یعنی اس نے اپنی قدرت سے تمہیں قدرت بخشی ہے جس کی بدولت تم اپنی بیویوں پر قابو رکھتے ہو، یا وہ اپنی بلندی شان کی وجہ سے تمہاری غلطیوں کو معاف کر دیتا ہے، ان سے تجاوز کرتا ہے اور تم پر رجوع فرماتا ہے، لہذا تم اس بات کا زیادہ حق رکھتے ہو کہ اپنی بیویوں کی غلطیاں معاف کر دو۔ یا یہ معنی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بات سے بہت بلند و بالا ہے کہ کسی پر ظلم کرے یا کسی کا حق ناقص کر دے۔ علامہ بیضاوی نے اس کی تفسیر میں یہ لکھا ہے۔ ٹھیک ہے، آگے دیکھیے، اگر مذکورہ طریقوں کے اختیار کرنے کے باوجود وہ عورتیں اطاعت کی طرف نہیں آتی، آپ نے جو ہے نصیحت بھی کر لیے، آپ جو ہے ان کو خوابگاہ بھی الگ کر لیے، آپ ان کو مار بھی لیے، اس کے باوجود وہ جو ہے اطاعت کی طرف نہیں آتی ہیں بلکہ بدستور نافرمانی پر ڈٹی ہوئی ہیں، تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ اس کو اللہ تعالیٰ نے ان الفاظ میں بیان کیا، وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا، اگر تمہیں ان دونوں کے درمیان ناچاقی کا خوف ہو۔ یہ خطاب حکام وقت اور میاں بیوی کے والیوں کو، سرپرستوں کو ہے۔ شقاق کی بینہما کی طرف اضافت ہے کیونکہ بین ظرف ہے، اور ظرف میں وسعت کی بنا پر یہ اضافت درست ہے، اور ضمیر کا مرجع پہلے ذکر نہ ہونے کے باوجود ضمیر کا لانا اس لیے جائز ہوا کہ یہاں ایسی چیز موجود ہے جو مرجع پر دلالت کر رہی ہے۔ معنی یہ ہوگا، اے حکام، اگر تمہیں ان دونوں کے درمیان شقاوت کا خوف ہو تو وہ حکم تیار کرو، دو حکم تیار کرو، فیصلہ کرنے والے، ایک حکم خاوند کے رشتہ داروں میں سے اور دوسرا عورت کے رشتہ داروں میں سے، کیونکہ ہر کسی کے قریبی رشتہ دار اس کے باطنی حالات اور اس کی شخصیت کو بخوبی جانتے ہوتے ہیں۔ پھر قریبی ہونے کی وجہ سے دونوں کو ان کے بارے میں تسلی بھی ہوگی، اس لیے وہ ایسی سب باتیں جو ان کے دل میں ہیں، مثلا محبت جو ہے، بغض، صحبت کا ارادہ یا جدائی، وہ کھل کر اپنے حکم کو بتا دیں گے۔ اگر وہ دونوں حکم یعنی پنچ اصلاح احوال کا ارادہ کریں گے تو اللہ تعالیٰ ان دونوں میاں بیوی کے درمیان توفیق پیدا کر دے گا۔ ان یریدا میں ضمیر کا مرجع حکم بنتے ہیں، یعنی وہ جو دو حکم بن رہے ہیں وہ اس کا مرجع ہے، اور بینہما کا مرجع میاں بیوی ہے۔ یہ معنی یہ ہوگا، اگر دونوں پنچ اصلاح کا ارادہ کریں گے تو اللہ تعالیٰ ان دونوں پنچوں کے درمیان توفیق پیدا کر دے گا، جس سے وہ کسی ایک فیصلے پر متفق ہو جائیں گے، حتیٰ کہ انہیں حکم بنانے سے جو مراد تھی وہ پوری ہو جائے گی۔ اس صورت میں دونوں جگہ ضمیروں کا مرجع حکمین یعنی دونوں حکم ہوں گے۔ یہ معنی بھی ہو سکتا ہے کہ اگر میاں بیوی دونوں اصلاح کا ارادہ کریں گے تو اللہ تعالیٰ ان دونوں میاں بیوی کے درمیان توفیق پیدا کر دے گا۔ اس صورت میں دونوں ضمیروں کا مرجع میاں بیوی بنیں گے۔ مختصر یہ کہ دونوں حکم صرف توفیق تک محدود ہیں، دونوں حکم صرف توفیق تک محدود ہیں، جیسا کہ آیت کا مفہوم ہے، یعنی دونوں حکموں کا جو معاملہ ہے وہ کیا ہے کہ وہ میاں بیوی کے درمیان اتفاق پیدا کر دے، اور ان دونوں کو میاں بیوی کے درمیان تفریق ڈالنے کی ولایت نہیں ہے، یعنی یہ دو فریق جو ہیں، دونوں حکم بن کے آئے، ان کا کام یہ ہے کہ یہ دو میاں بیوی میں موافقت پیدا کریں، ان میں جدائی ڈالنے کی ان کو ولایت اور سرپرستی حاصل نہیں ہے۔ یہ ہم احناف کے نزدیک ہے۔ امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس میں اختلاف ہے، مدارک میں اسی طرح اس کو ذکر کیا گیا ہے۔ بیضاوی میں ہے کہ خطاب ممکن ہے میاں بیوی کو ہو، اس صورت میں اس آیت سے یہ استدلال کیا جا سکتا ہے کہ کسی کو حکم بنانا جائز ہے، اور یہ بھی کہ دونوں پنچ میاں بیوی کے درمیان جمع یعنی اتفاق یا تفریق یعنی جدائی کا اختیار ان کی اجازت کے بغیر نہیں رکھتے۔ امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ دونوں پنچ اس بات کا اختیار رکھتے ہیں کہ اگر وہ تفریق بین الزوجین میاں بیوی میں جدائی میں بہتری سمجھتے ہیں تو تفریق کر سکتے ہیں، اور کشاف میں ہے کہ اس بارے میں اختلاف ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ ایسا کرنے کا اختیار نہیں،
ہاں اگر میاں بیوی اجازت دیں تو اختیار ہوگا، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس کا انہیں اختیار ہے، خواہ زوجین اجازت دیں یا نہ دیں۔ یوں ہی امام شعبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے، فرماتے ہیں کہ دونوں پنچ جو فیصلہ کریں گے وہ جائز ہے۔ اسی طرح جناب عبیدہ سلیمانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم سے روایت کرتے ہیں، ایک قول یہ ہے کہ دونوں پنچ میاں بیوی کو جمع تو کر سکتے ہیں، الگ نہیں کر سکتے، یعنی اجازت کے بغیر۔ امام حسن بصری سے ایسی ہی روایت منقول ہے۔ تفسیر حسینی میں ہے کہ آیت کریمہ میں مخاطب میاں اور بیوی کے اولیاء کو بنانا تو جائز ہے، میاں بیوی کے اولیاء کو سرپرستوں کو بنایا جائے تو جائز ہے، اور تفسیر زاہدی میں ہے کہ پڑوسیوں کو مخاطب بنایا جانا جائز ہے، اور اصلاح کی توفیق اس کے ارادے پر موقوف ہے، جیسا کہ منقول۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 2 پنچ اپنے دور میں ایک قضیے کو، ایک مسئلے کو ختم کرنے کے لیے بھیجے تھے۔ وہ واپس آئے اور کہنے لگے میاں بیوی اصلاح نہیں چاہتے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اگر میں اپنے فعل کے سنت بن جانے کا خطرہ نہ پاتا تو میں تمہیں اس پر تادیبی سزا دیتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان خفتم شقاق بینہما، اور ہو سکتا ہے کہ شاید تم نے اصلاح کا ارادہ ہی نہیں کیا۔ قول باری تعالیٰ ان یریدا اصلاحا میں اللہ تعالیٰ نے بندے کو اختیار ثابت فرمایا، لہذا یہ جبریہ عقیدہ والوں کا رد ہو گیا، اور یوفق اللہ میں قضاء و قدر کا اس بات ہے، جس کی وجہ سے یہ قدریہ کا رد ہو گیا۔ واللہ اعلم بالصواب۔ یہ مسئلہ مکمل ہوا، اللہ کی توفیق سے آئندہ مسئلے کو انشاءاللہ آئندہ نشست میں حاضر خدمت کیا جائے گا۔ صلی اللہ علیہ نبی کریم وآلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔